ایک حدیث دیکھیے جسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے. حدیث کا مفہوم یا اس کا ترجمہ یہ ہے، چونکہ وقت کم ہے ہم مفہوم بیان کر کے آپ کے سامنے سے گزریں گے. کہا کہ جو خیر کا معلم ہوتا ہے، خیر کا داعی ہوتا ہے، سمندر کی مچھلیاں، زمین کے اندر بسنے والی چوٹیاں اور اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. ابن قیم کہتے ہیں کہ معلم کے لیے، علم دینے والے کے لیے، داعی کے لیے، دعوت اللہ کے کام کرنے والے کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہے؟ کہا مچھلی زندگی گزارنے کے لیے پانی کا محتاج ہے، اور تمام مخلوقات وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہر شخص کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے پانی سے مربوط کیا ہے. اگر داعی دعوت دینا چھوڑ دیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیں، اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلانا چھوڑ دیں، تو قریب ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان سے بارش روک لے، نتیجے میں مچھلی بھی سمندر میں ہلاک ہو جائے، چوٹی بھی زمین کے نیچے سوکھ کر کے ختم ہو جائے، اس کی غذا کا بھی انتظام نہ ہو. چونکہ یہ اللہ کا بندہ دعوت کا کام کر کے ان چوٹیوں کے اوپر رحم کر رہا ہے، سمندر کی مچھلیوں کے اوپر رحم کر رہا ہے، تو وہ مچھلیاں بدلے میں، چوٹیاں بدلے میں اس کے مغفرت کے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں. اللہ اکبر! اس سے بڑی اور فضیلت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بڑا ہمدردی کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ الجزاء من جنس العمل. فضیلت الشیخ ابو ہریرہ مدنی حفظہ اللہ، امام و خطیب مرکز جامع مسجد اہل حدیث اسلام پیٹ وجے واڑہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. میں ان کو دعوت دینے سے پہلے آپ کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. آپ کا نام گرامی حافظ ابو ہریرہ محمد شمیم السلفی المدنی ہے. آپ اڑیسہ کے رہنے والے ہیں. آپ کی تعلیم و تربیت دارالعلوم احمدیہ السلفیہ دربھنگہ بہار سے ہوئی ہے. اس کے بعد آپ ہندوستان سے نکل کر بیرونی ممالک میں، جو کہ مشہور یونیورسٹی ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کی، وہاں سے آپ نے ماجسٹر ایم اے کیا ہے اصول فقہ میں. پھر اس کے بعد آپ امام و خطیب مرکز مسجد اہل حدیث اسلام پیٹ وجے واڑہ میں اس وقت امام و خطیب کی حیثیت سے ہیں. اس سے پہلے آپ جامعۃ الفلاح حیدرآباد میں آپ نے تدریسی خدمات انجام دے چکے ہیں، اور اس سے پہلے بھی آپ مرکزی مسجد فرقان وشاکھاپٹنم، مرکزی مسجد فرقان اہل حدیث وشاکھاپٹنم میں تقریباً 10 سال تراویح وغیرہ پڑھا چکے ہیں. آپ اس علاقے کے حالات سے اچھی طریقے سے واقف ہیں. انشاءاللہ آپ کے سامنے اس موضوع یعنی علماء اور دعات کی تربیت کے متعلق بہترین انشاءاللہ تقریر فرمائیں گے. السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ قابل قدر استاذ الاساتذہ جناب فضیلت الشیخ انیس الرحمن صاحب عازمی عمری مدنی حفظہ اللہ، ذمہ داران جماعت و جمیعت اور دور دراز کے مقامات سے سفر کر کے مسجد فاروقیہ اہل حدیث وجے واڑہ میں تشریف لانے والے علماء، دعات و مبلغین، آپ کے سامنے جس عنوان کی وضاحت کرنے کا مکلف ہمیں بنایا گیا ہے وہ ہے دعوت اللہ کی تاثیر ہمدردی مخلوق۔ عنوان سے آپ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ عنوان ایک ہے لیکن اس میں دو شق ہے، اور دونوں شقوں کی وضاحت ہم چند نکات کی شکل میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا، چونکہ میں بھی اپنی تمام تر دیرینہ خواہشوں کے ساتھ استاذ الاساتذہ کو سننے کا متمنی ہوں، تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت ان کو حاصل ہو اور ہم اور آپ اپنی علمی تشنگی کو شیخ سے بجھا سکیں اور استفادہ حاصل کر سکیں۔ حاضرین گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد دو آیتیں قرآن مجید کی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے ہمدردی مخلوق کی وضاحت کریں گے، اور اس کے بعد دعوت اللہ کی تاثیر کی وضاحت چند نکات کی شکل میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین گرامی، اس دنیا میں کوئی بھی شخص اگر کسی کے ساتھ احسان کرتا ہے تو وہ احسان دنیا ہی تک محدود ہوتا ہے، اس کا فائدہ وہ یہیں اٹھا دے گا۔ لیکن ایک احسان ایسا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ کرے تو اس کا فائدہ وہ اس دنیا میں بھی حاصل کرتا ہے اور قبر میں بھی حاصل کرے گا اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی حاصل کرے گا۔ اس فائدے کا یا اس احسان کا جو ذریعہ ہے وہ ذریعہ دعوت اللہ ہے، وہ ذریعہ دعوت اللہ ہے۔ اس لیے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ داعی اللہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے والا کوئی دوسرا شخص نہیں ہے، اور اس کی دلیل دیتے ہیں، غور کیجئے، کہتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کام کیا ہے ان کا؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور منع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین، یہ تو ان کا عمل ہوا، اللہ رب العالمین نتیجے کے طور پہ فرماتا ہے اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین رحم فرماتے ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ کیا آپ نے غور کیا اللہ رب العالمین ان لوگوں کے اوپر رحم کیوں کرتا ہے؟ اس لیے رحم کرتا ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کے مخلوق کے اوپر رحم کرنے والے ہیں کہ ان کو جہنم کے گڑھے سے نکال کر کے، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے نکال کر کے جنت کے دروازے کے پر لے جا کر کے کھڑا کرنے والے ہیں اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے احسان سے۔ الجزاء من جنس العمل،
کو ثابت کیا ہے ابن قیم نے اس آیت سے، کہا کہ مخلوق کے اوپر رحم کرنے والا شخص اس بات کا مستحق ہے کہ رب العالمین اس کے اوپر رحم کرے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سرٹیفکیٹ دے دی، پروانہ سنا دیا، مزدہ بیان فرما دیا، کہا اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین رحم فرماتا ہے۔ یہ ہے دعوت اللہ کے ذریعے سے مخلوقات کی ہمدردی۔ ایک حدیث دیکھیے جسے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے۔ حدیث کا مفہوم یا اس کا ترجمہ یہ ہے، چونکہ وقت کم ہے ہم مفہوم بیان کر کے آپ کے سامنے سے گزریں گے۔ کہا کہ جو خیر کا معلم ہوتا ہے، خیر کا داعی ہوتا ہے، سمندر کی مچھلیاں، زمین کے اندر بسنے والی چوٹیاں اور اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ معلم کے لیے، علم دینے والے کے لیے، داعی کے لیے، دعوت اللہ کے کام کرنے والے کو یہ فضیلت کیوں حاصل ہے؟ کہا مچھلی زندگی گزارنے کے لیے پانی کا محتاج ہے، اور تمام مخلوقات وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہر شخص کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے پانی سے مربوط کیا ہے۔ اگر داعی دعوت دینا چھوڑ دیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ترک کر دیں، اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلانا چھوڑ دیں، تو قریب ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان سے بارش روک لے، نتیجے میں مچھلی بھی سمندر میں ہلاک ہو جائے، چوٹی بھی زمین کے نیچے سوکھ کر کے ختم ہو جائے، اس کی غذا کا بھی انتظام نہ ہو، چونکہ یہ اللہ کا بندہ دعوت کا کام کر کے ان چوٹیوں کے اوپر رحم کر رہا ہے، سمندر کی مچھلیوں کے اوپر رحم کر رہا ہے، تو وہ مچھلیاں بدلے میں، چوٹیاں بدلے میں اس کے مغفرت کے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں۔ اللہ اکبر! اس سے بڑی اور فضیلت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بڑا ہمدردی کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ الجزاء من جنس العمل۔ آئیے ابن قیم کہتے ہیں لقد جاءکم، یہ وہ آیت ہے جس کو ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد خطبے کی آیت کے طور پر آپ کے سامنے یا محاضرے کی آیت کے طور پہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ کہتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت اللہ رب العالمین نے یہ بیان کی کہ جو چیزیں تمہیں شاق اور مشکل گزرتی ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی مشکل گزرتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہدایت کے حریص ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اور ہدایت کے حریص کتنے ہیں؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ اکبر! کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے کہ غم کے مارے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کی شریعت اور دین کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ یہ معاملہ تھا رحم و کرم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور تبری نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اس واقعے کو بروقت چونکہ واقعہ یاد آیا تو اس کی وضاحت آپ کے سامنے میں کرتا ہوں۔ ایک انسان کی زندگی میں میرے بھائیوں اس کی اولاد سے زیادہ قیمتی چیز کچھ اور نہیں ہوتی۔ جو اولاد والے ہیں وہ اولاد کی قیمت کو سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد باقی نہیں رہی تو مشرکین جو آپ کو ایذا اور تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے تھے، آپ نے اس کا بھی طعنہ آپ کو دیا، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو جائے گی، کوئی بیٹا نہیں ہے۔ یہ طعنہ دیا۔ ایک مرد کے لیے، ایک انسان کے لیے اس سے بڑا اور کوئی طعنہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ تمہارے بعد تمہارا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی باقی نہیں بچے گا۔ یہ طعنہ دیا۔ تبری کہتے ہیں کہ جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، فجر کی نماز پڑھائی اور آپ نے سامعین کی طرف التفات فرمایا، کہا آپ نے کہ لوگو وہبنی اللہ ہذہ اللیلہ مولود،
اللہ رب العالمین نے اس رات مجھ کو ایک بیٹا دیا ہے، سمیتہ باسم ابی ابراہیم، میں نے اس بیٹے کا نام اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کے اوپر اس کا نام رکھا ہے۔ خوش ہو گئے آپ۔ طبری آگے لکھتے ہیں، قصہ کوتاہ محل استدلال پہ لوٹتے ہیں، آتے ہیں ہم لوگ۔ طبری کہتے ہیں لما بلغ 18 شہرا، جب یہ بچہ 18 مہینے کا ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں مجلس میں تشریف فرما ہے، خادمہ گھر سے دوڑی ہوئی آئی، کہا اللہ کے نبی جلدی تشریف لے چلیے، بچے کی حالت بہت خراب ہے۔ پہنچے آپ، حضرت ابراہیم کی سانسیں اٹک رہی ہیں، ہچکی بند رہی ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ اللہ کے لیے ہے جو اس نے دیا تھا، اللہ ہی کے لیے ہے جو وہ لے رہا ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے شکایت کے کوئی بھی کلمات ہم اپنی زبان سے نہ نکالیں گے، ایسی کوئی بات نہ کہیں گے جس سے تو ناراض ہو جا۔ اور چونکہ ایک باپ تھے، کہا کہ اے ابراہیم، تمہاری جدائی نے ہم کو بہت غمزدہ کر دیا ہے، بہت مغموم ہیں ہم۔ اور اس کے بعد بیٹے کو غسل دیا، کفن پہنایا، بقیع میں لے جا کر کے دفن کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ دیر تک قبر پر بیٹھ کر قبر کی مٹی سہلا رہے تھے، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں بہہ رہی ہیں۔ صحابی نے پوچھا ما ھذا یا رسول اللہ، یہ کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ یہ شفقت پیدری ہے جو میرے دل میں تھی، آنکھوں کے راستے بہہ رہی ہے، آنکھوں کے راستے بہہ رہی ہے۔ نکل کر کے آئے بقیع سے، طبری کے الفاظ ہیں، گھر میں ابھی داخل ہوئے تھے، پہنچے تھے، یہی ہے محل شاہد، غور کیجئے گا، گھر میں پہنچے تھے کہ کسی نے خبر دیا کہ اللہ کے رسول سورج کو گرہن لگ گیا ہے، سورج کو گرہن لگ گیا ہے۔ ہم اور آپ اگر اس مقام پہ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ کہتے جاؤ جی سورج کو گرہن لگ جانے دو، دنیا تباہ ہو جانے دو، میرے اوپر جو مصیبت پڑی ہے اس کا اندازہ ہے تمہیں۔ لیکن طبری کے الفاظ دیکھیے، کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کہ سورج کو گرہن لگ گیا ہے، خرج مسرعا وہو یجر رداءہ، اپنے گھر سے تیزی کے ساتھ نکلے اس حال میں کہ آپ کے کندھے کے اوپر جو کپڑا پڑا ہوا تھا زمین پہ گھسٹنے لگا، اور کہا، دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا اے اللہ، کیا تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں اے اللہ تو میری امت کو ہلاک نہیں کرے گا؟ یہ سورج کو گرہن کیوں لگا؟ کہیں یہ تیرے عذاب کی نشانی تو نہیں ہے؟ طبری کہتے ہیں بیٹا رخصت ہو گیا، زبان سے ایک جملہ آپ نے نہیں کہا، لیکن جب امت پہ بات پڑی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور یہ کہنے لگے کہ اللہ تو نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میری موجودگی میں میری امت کو تم ہلاک نہیں کرے گا؟ کہا کہ کیا محبت ہوگی کسی باپ کو اپنے بیٹے سے، کیا محبت ہوگی کسی ماں کو اپنے بیٹے سے، اس محبت سے زیادہ محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے افراد سے کرتے تھے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اس کو دین بنا دیا، کہا لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کر سکے۔ ابن قیم کہتے ہیں یہ الجزاء من جنس العمل ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حریص تھے ہمارے ہدایت کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ نے کہا بھی، حدیث ہے کہ لوگوں میری مثال اس شخص کی طرح سے ہے کہ کسی نے آگ جلا دی، ایک آگ کا گڑھا ہے اور لوگ اس آگ کے گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں، اور میں ہوں کہ تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے تم کو کھینچ رہا ہوں، تم کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس آگ سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، چنانچہ یہ معاملہ، یہ بات ثابت ہوا ان تمام یا ان تینوں باتوں سے یا ان تینوں پوائنٹ سے کہ دعوت اللہ کرنے والے شخص سے زیادہ ہمدردی اس روئے زمین پہ کرنے والا، یہ اس سے زیادہ ہمدرد مخلوقات کے لیے اس روئے زمین پہ کوئی اور دوسرا نہیں ہے۔ کہا مخلوق کے لیے
ابن کثیر کہتے ہیں کہ مخلوق کے لیے سب سے زیادہ دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ کا امن ہے، سکون ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہو، مال ہو، دولت ہو، ساری چیزوں کی فراوانی ہو، لیکن اگر سکون نہ ہو، قلبی اطمینان نہ ہو، امن نہ ہو، چین نہ ہو، تو ہم دنیا کی نعمتوں سے کما حقہ مستفید نہیں ہو سکتے، فائدہ نہیں اٹھا سکتے فائدہ۔ اس امن کو اللہ رب العالمین نے مربوط کیا ہے کس چیز سے؟ دیکھیے ہمدردی ایک داعی کس طرح سے مخلوق کے ساتھ کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کو آباد کر رہے ہیں، دعا کرتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ رب العالمین اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اور اس کے بعد پھر کہا کہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، بے آب و گیاہ میدان ہے، کھانے کو نہ کھانا ہے اور نہ پینے کو پانی ہے، باوجود اس کے امن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانے اور پانی کے اوپر مقدم کیا، پہلے سوال کیا، اور امن کے سوال کے ساتھ ساتھ یہ کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھ کو اور میرے آل و اولاد کو بتوں کی عبادت سے محفوظ کر دے، اللہ رب العالمین شرک سے محفوظ کر دے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس آیت کا ربط ہے سورہ نور کے اس آیت سے کہ اس کو ملائیے جہاں اللہ رب العالمین کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أَيْ شِرْكٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ مخلوق کو روئے زمین پہ سروائیو کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے امن کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین کی فضل اور اس کی توفیق سے ایک داعی جب لوگوں کو شرک سے منع کرتا ہے، ایک داعی جب دعوت اللہ کا کام کرتا ہے، ایک داعی جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہے، شرک سے لوگوں کو منع کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اپنے فضل سے روئے زمین کے اوپر امن نازل کرتا ہے۔ اس سے بڑا ہمدرد اور کون ہوگا؟ یا ہمدردی کے مثالوں میں اس سے بڑی مثال اور کیا پیش کی جا سکتی ہے؟ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو مخلوقات قائم ہے اور عام عذاب اللہ رب العالمین کا روئے زمین پہ نہیں اترتا ہے، اس کی وجہ اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيَهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین کبھی بھی اس بستی کو اس کے ظلم کے بدلے میں ہلاک نہیں کرتا جب تک اس کے اہل یعنی وہاں رہنے والے لوگ مصلح ہوں۔ ابن قیم کہتے ہیں، غور کیجئے گا اس عبارت کے اوپر، عظیم بات کہی ہے، سونے کے پانی سے لکھے جانے والا یہ جملہ ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا والوں کو صالحین سے کوئی دقت نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ صالحین سے کہا دیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی 40 سالہ زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، آپ نے اس وقت بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا ہے، نہ نبوت سے پہلے اور نہ نبوت کے بعد۔ کبھی بھی آپ کافروں کے میلے اور ٹھیلے میں حاضر نہیں ہوئے، کبھی بھی آپ نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، نہ تو نبوت سے پہلے اور نہ نبوت کے بعد، کبھی بھی نہیں۔ لیکن کبھی مشرکوں کو تکلیف ہوئی؟ کبھی کسی نے یہ کہا کہ تم شراب کیوں نہیں پیتے ہو؟ کبھی کسی نے یہ کہا کہ تم ہماری بتوں کو کیوں نہیں سجدہ کرتے ہو؟
لیکن جس دن سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صالح سے مصلح ہو گئے، کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ جو آباء و اجداد کے رسم و رواج کی اتباع اور پیروی کر رہے ہو چھوڑ دو ان کو، تمہارا رب اللہ ہے، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، ان کی عبادتوں کو چھوڑو، شرک کے غلاظتوں کو چھوڑو۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا تو قوم کے لوگ، آپ کے گھرانے کے لوگ، آپ کے خاندان کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ داعی اللہ 1000 مرتبہ سوچ لے کہ یہ راستہ پھولوں کی سیز نہیں ہے، یہ کانٹوں بھری راہ ہے، کانٹوں بھری راہ ہے۔ ان ذالک، اور حضرت لقمان کے واقعے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا بنی وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذالک من عزم الامور، یعنی داعی اللہ عزائم امر کا اخذ کرنے والا اور اس کا لینے والا ہے، وہ حقیقی، ابن قیم کے الفاظ میں کہ حقیقی طور پہ رجل جو مرد ہوتا ہے وہ مرد کہلانے کا لائق وہ آدمی ہے جو داعی اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ عزائم امر کو لینے والا ہے، یہ راستہ بہت کٹھن ہے جس راستے کے اوپر جو شخص دعوت دینے والا چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مخلوقات کے ساتھ ہمدردی کی بات ہوئی۔ اب آئیے 2-4 منٹ میں دعوت اللہ کی تاثیر کے اوپر گفتگو ہم کرتے ہیں۔ دعوت اللہ کی تاثیر، جہاں اس کی بہت ساری برکتیں ہیں، جہاں اس کی بہت سارے عظیم فوائد ہیں، ان فائدوں میں سے فائدہ ایک یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین داعیوں کو نجات دیتا ہے، داعیوں کو نجات دیتا ہے۔ غور کیجئے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اصحاب سبت کا جو واقعہ بیان کرتے ہیں تو وہاں پہ چونکہ علماء دعات ہیں، ہم بہت تفصیل نہیں، صرف اشارے میں گفتگو کر کے ہم اپنی بات کو مکمل کریں گے۔ کہا اصحاب سبت میں 3 قسم کے لوگ تھے، سنیچر والے لوگوں میں، مچھلیوں کے شکار کرنے والے لوگوں میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک کون تھا؟ ایک وہ لوگ تھے جو مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، جو منکر کرتے تھے، برائی کرتے تھے، اور یہ اللہ کی آزمائش بھی کیسے ہوتی ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ غور کیجئے، باقی دنوں میں مچھلیاں سطح آب پہ نہیں آتی تھیں، لیکن سنیچر کے دن وہ مچھلیاں سطح آب پہ آتی تھیں، اور ان لوگوں نے حیلہ کر کے، بہانہ کر کے ان مچھلیوں کو شکار کیا۔ کچھ یہ لوگ تھے، اور دوسرے لوگ وہ تھے جو مچھلیوں کا شکار تو نہیں کرتے تھے لیکن چپ رہتے تھے، منع نہیں کرتے تھے، یا انہوں نے منع کیا ہوگا، منع کرتے کرتے تھک گئے، چپ ہو گئے، کہا اب ان لوگوں کا کچھ ہونے والا نہیں ہے، چپ ہو گئے۔ کا سیاق سے یہی اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ جو لوگ منع کرتے تھے ان کو ان لوگوں نے کہا کہ ان کو تم کیوں منع کرتے ہو؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا معذرۃ الی ربکم، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ہمارا یہ معاملہ تو نہ رہے کہ ہم نے ان کو منع نہیں کیا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری دعوت دینے سے یہ لوگ نصیحت بھی پکڑ لیں، اپنی برائیوں سے باز بھی آ جائیں۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان تینوں فریق میں سے 2 کا تذکرہ اللہ نے کیا، تیسرے کا نہیں کیا۔ کہ فلما نسوا ما ذکروا به، جب نصیحتیں بھلا دی گئیں، انجینا الذین ینہون عن السوء، برائی سے منع کرنے والے لوگوں کو اللہ نے نجات دے دی۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسِقُونَ، اور جو لوگ ظلم کرنے والے تھے اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب سے دوچار کیا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَلَمَّا عَتَوْا أَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جب یہ لوگ برائی کرنے میں ڈھیٹ ہو گئے، اترانے لگے، سرکشی کرنے لگے، ان کی ظلم و زیادتی حد سے زیادہ بڑھ گئی، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے کہا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ، اور ان کو بندر بنا دیا گیا۔ یہ دعوت اللہ۔ اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں، ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی روئے زمین پہ اس کا اثر باقی رہے،
تو اسے چاہیے کہ وہ دعوت اللہ کے فریضے کو لازم پکڑے، دعوت اللہ کے فریضے کو لازم پکڑے۔ اب آپ غور کیجئے، چوٹی کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا، ایک چوٹی کا تذکرہ سورہ نمل میں، بلکہ اس کے نام سے قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی۔ کیوں نازل کی ہوئی بھائی؟ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے، چوٹی نے دیکھا، کہا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ یہ مصلح تھا، یہ دعوت دینے والا تھا۔ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان کا لشکر تم کو روند ڈالے، وہم لا یشعرون۔ ابن قیم کہتے ہیں ایعجز احدکم، تم میں کا کوئی آدمی آج اس چوٹی سے بھی زیادہ عاجز ہے جو اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتا لا یحتمنکم الشیطان وجنودہ وہم یشعرون، کہ تم کو شیطان اور اس کے چیلے چپاٹے تم کو روند نہ ڈالے؟ کیونکہ ان الشیطان لکم عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے ہمارا، اور ہمیشہ وہ اس طاق اور اس فراق میں ہے کہ ہم کو کس وقت اغوا کر لے، ہمارے ایمان کو کس وقت لوٹ لے۔ بتائیے، جب اس چوٹی نے دعوت کا کام کیا اور اپنی قوم کے اصلاح کا کام کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کے نام کو رہتی دنیا تک قرآن مجید کے اندر باقی رکھا۔ ہم انسانوں کے پاس کیا عذر ہے؟ کیا عذر ہے ہم انسانوں کے پاس؟ چوٹی کو چھوڑیے، آئیے اس پرندے کو، ننھے سے پرندہ جس کا نام ہدہد ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے ایک یمن کے ایک پورے قبیلے کو ہدایت دے دی، قوم سبا کو۔ اب بتائیے کہ وہ کتنا غیرت اس پرندے کے اندر موجود تھا توحید کے تعلق سے۔ کہا کہ ایک عورت حکومت کرتی ہے، اللہ نے سب کچھ سے نوازا ہے، لیکن وہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے دوسروں کو سجدہ کرتے ہیں، سورج کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ بات اس پرندے کو ناگوار گزری۔ اب بتائیے کیا ہماری غیرت کو یہ بات ناگوار نہیں گزرتی ہے کہ لوگ اللہ رب العالمین کی زمین میں بستے ہیں، اللہ کی دی ہوئی روزی سے کھاتے ہیں، اس کے بنائے ہوئے ہوا میں سانس لیتے ہیں، اور عبادت کا جب وقت آتا ہے تو وہ غیر اللہ کے سامنے اپنے زبین نیاز کو خم کرتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے وہ جھکتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، دو باتیں اور کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ ہم آج وسائل کا رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس وسیلہ کہاں ہے، کیسے دعوت کا کام کریں، وسیلہ نہیں ہے۔ دعوت کے کام کرنے کے لیے سب سے بڑا وسیلہ جو چاہیے وہ کیا ہے؟ سب سے بڑا وسیلہ، ہاں جی، سب سے بڑا وسیلہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے پیغام کو دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں، زبان۔ اس دنیا نے ایک ایسے نبی کو بھی دیکھا ہے جن کی زبان صحیح نہیں تھی۔ اللہ اکبر، رب اشرح لی صدری، ہاں، ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کس نے دعا کیا تھا؟ حضرت موسیٰ نے۔ اور مدعو نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ الزام بھی لگایا تھا، کہا تم ہم کو سکھاتے ہو دعوت کی بات، تم ہم کو بتاتے ہو کہ میں کس کی عبادت کروں، تم تو صحیح سے بولنا نہیں جانتے ہو، وَلَا يَكَادُ يُبِينُ، صحیح سے بولنا نہیں جانتے ہو۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ جن کو فرعون نے کہا تھا تم صحیح سے بولنا نہیں جانتے ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد سب سے زیادہ تعداد جن کی امت کی ہوگی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ وسیلے کا رونا روتے ہیں ہم، اور کیا چاہیے؟ کون سا وسیلہ چاہیے؟ کس طرح کا معاملہ چاہیے؟ لیکن میرے بھائیوں، دعوت کے کچھ طریقہ کار ہے، اس کے کچھ معاملات ہیں جو ہم شیخ سے سنیں گے۔ اب چونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم صرف تاثیر کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک آدھ بات
اشارے کے طور پہ آپ کے سے کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا، اور وہ یہ بات یہ ہے، دعوت دینے کے لیے جن اسالیب کو آج کے اس زمانے میں اختیار کیا گیا، جن اسالیب کو اختیار کیا گیا، اور معاف کیجئے گا علماء اور دعات دونوں کی مجلس ہے، دونوں کی مجلس ہے، آپس میں ایک خلا ہے علماء کے درمیان، دعات کے درمیان۔ دعات کا الزام یہ ہے کہ علماء دعوت کا کام نہیں کرتے ہیں، اور علماء کا الزام یہ ہے کہ دعات کے پاس علم نہیں ہے ایسا واقعتاً، جیسا کہ ناظم جلسہ نے یہ بات پیش کی کہ میں اس علاقے میں ایک طویل عرصہ گزار چکا ہوں، آپ کے اس علاقے میں، وجے واڑہ کے لیے یقیناً میں نیا ہوں، لیکن اس علاقے کے لیے نیا نہیں ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ مسئلہ صرف ایک مسئلے سے حل ہو جائے گا، صرف ایک مسئلے سے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ متعین کریں کہ دعوت اللہ کا فریضہ، اس کا حکم کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ اگر اس کو حل کر لیا جائے تو اس سے یہ بات پورے طور پہ واضح ہو جائے گی، اور یہ جو خلا ہے، یہ خلا کم از کم پورے طور پہ اگر پٹے گی نہیں تو کم ضرور ہو جائے گی، ضرور کم ہو جائے گی۔ اس کے لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تبلیغ کا حکم دیا، غور کیجئے۔ کہا قول، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، اسلام کا راستہ، توحید کا راستہ، ادعو الی اللہ، اس راستے کے اوپر چل کر میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ کیسے؟ علی بصیرۃ، ما معنی بصیرہ؟ کیا معنی ہے بصیرہ کا؟ ای علی علم، علم کی بنیاد پہ دعوت دیتا ہوں۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اگر دعوت سے علم کو نکال دیا جائے، علم کو نکال، اور علم سے یہاں مراد کیا ہے؟ علم سے مراد اللہ رب العالمین کی کتاب، علم سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، علم سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال، جو ائمہ سلف کے اقوال ہیں، وہ علم ہے۔ اور اسی کو علامہ ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقیدہ طحاویہ کے مقدمے کے اندر بیان کیا ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے۔ کہتے ہیں ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ، دعوت کے میدان میں اترنے سے پہلے میری یہ نصیحتیں ہیں جس کو تم ذرا غور سے سنو۔ نصیحت کیا ہے؟ کہتے ہیں علیک بکتاب اللہ، علیک بکتاب اللہ، اپنے اوپر اللہ رب العالمین کی کتاب کو لازم پکڑو، اور جب کتاب اللہ جان جاؤ کہ ثم خذ من سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پکڑو، اور فتروع منہا، اور سنتوں سے ایک وافر مقدار حدیثوں کی شکل میں اور اس کا علم حاصل کرو۔ کہا ثم خذ من اللغہ العربیہ، اور اس کے بعد عربی زبان کا علم حاصل کرو۔ کہا کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے تمہاری زبان کی درستگی ہوگی، اور اس کے ذریعے سے تم عرب کے کلام کو یا عربی زبان کو سمجھ سکو گے، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی کتاب اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھ سکو گے۔ کہا بس اتنا ہی نہیں، آگے آئیے، دعوت کے وسیلے کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ ثم انظر فی اقوال العلماء، پھر علماء کے اقوال کے اوپر غور کرو۔ کہا جس چیز کے اوپر علماء متفق ہیں، یعنی اجماع ہے علماء امت کا، فلا تتعدى، تو اس میں پھر تجاوز نہ کرو، اسی حد کے اوپر اپنے آپ کو باقی رکھو۔ اور اگر وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، کسی مسئلے میں اگر ان کا اختلاف ہے تو
فانظر فی ادلتہم، ان کے دلیلوں کے اوپر غور کرو. ثم بعد ذلك يهدي الله لنوره من يشاء فمن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. دیکھا آپ نے یہ عبارت، کہتے ہیں پہلے اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرو، اور ان تمام چیزوں سے پہلے میرے بھائیوں آج آپ باطل کو دیکھیے. افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ لوگ جن کا حصہ قرآن مجید سے فقط تلاوت کا اور کوئی نہیں ہے، جن کا رشتہ صرف تلاوت کی حد تک محدود ہے، مردوں کے اوپر قرآن پڑھنا، مرنے والوں کے اوپر قرآن پڑھنا، دوسرے لوگوں پر بس اتنے ہی تک محدود ہیں وہ. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، ای تلاوت، صرف تلاوت کرتے ہیں، احکام نہیں جانتے ہیں. وہ لوگ قرآن مجید کو صحیح ڈھنگ سے اور صحیح طریقے سے اس کے الفاظ، معانی اور اس کے صفات کی رعایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ نے ہم کو اور آپ کو صحیح عقیدے سے نوازا ہے، منہج سلف سے نوازا ہے. ہمارے پاس کیا عذر ہے کہ ہم قرآن مجید کی ایک آیت تک صحیح سے نہیں پڑھ سکتے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص کے اوپر جس کی عمر تو 30 سال کی ہو گئی ہو لیکن قرآن مجید کا 30 پارہ اس کو حفظ نہ ہو. تعجب ہے کوئی عذر؟ اللہ رب العالمین نے دعوت کے اسلوب کو قرآن میں بیان کیا، کہا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعْ کلام اللہ. اگر کوئی مشرک پناہ چاہے اس کو پناہ دیجئے. کیوں؟ تاکہ وہ قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت سنے. ہے قرآن مجید کی آیتوں کا علم، استدلال کا طریقہ، کون سی آیت سے کس جگہ پہ رد کیا جاتا ہے، کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے، اس کا علم ہے. اب یہ مت سمجھیے گا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اتنا علم ہو سند لے کر کے آئے آدمی تب بھی دعوت کا کام کر سکتا ہے. نہیں بھائی، نہیں. بلغوا عنی ولو آیا، اگر ایک آیت کا علم بھی ہے تو پہنچا دو، لیکن جتنا علم ہے اس دائرے کے اندر رہ کر کے دعوت کا کام کرنا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَ تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. کبھی ایسا مت ہو کہ بغیر علم کے فتویٰ صادر کرنے میں لگ جاؤ. اور ابن قیم نے ایک کتاب لکھ ڈالی ہے اس چیز کے اوپر کہ آج تصدر میں، فتویٰ صادر کرنے میں سوالوں کا، اور دیکھیے ماحول کس طرح کا بن چکا ہے. ڈیئر ٹو آسک، ہے ہمت تو مجھ سے پوچھو. یہ کام تو صحابہ کرام نہیں کرتے تھے، جنہوں نے علم کو اس چشمے صافی سے پیا تھا، جنہوں نے جبرائیل کو اترتے ہوئے دیکھا تھا، جنہوں نے اس زمانے کو پایا تھا جہاں اسلام اترا تھا، جن کی تربیت معلم انسانیت نے کی تھی، جن کی تربیت رحمت للعالمین نے کی تھی. ان میں سے کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی ڈیئر ٹو آسک، اگر ہمت ہے تو مجھ سے پوچھو. یہ مجلسیں منعقد کرتے ہیں، علماء تھراتے ہیں، کانپتے ہیں. کئی مرتبہ استاذ محترم یہاں موجود ہیں، یوٹیوب کے اوپر میں سنتا رہتا ہوں، کئی مرتبہ میں نے دیکھا ہے سوال پوچھا گیا، آپ نے اپنے سے چھوٹے کی طرف مائک کو بڑھا دیا، آپ اس کا جواب دیجیے. علماء ڈرتے ہیں. اللہ نے یوں ہی گواہی نہیں دی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے جو لوگ ہیں وہ علماء ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں کہا ہے کہ ایک عابد کی مثال ایک عالم کے مقابلے میں. عالم اس طرح سے ہے جس طرح سے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے اور ستارے ہوتے ہیں. کسی جاہل کو نہیں کہا، عابد کو کہا، عبادت گزار کو کہا. ان کے مقام کو سمجھیے، ان کے مرتبے کو سمجھیے.
قال علماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء نہ تو درہم کے وراثت چھوڑتے ہیں نہ دینار کی وراثت چھوڑتے ہیں، انما ورثوا العلم فمن اخذها اخذ بحد وافر، زیادہ سے زیادہ جس کو ملا حاصل ہوا وہ اس کو لے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، یہ دونوں ٹرین کے اس پہیے کی طرح سے ہیں کہ اگر ایک کو کھول دیا جائے، الگ کر دیا جائے، تو وہ پہیہ، وہ ٹرین چلے گا نہیں، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس پہ بیٹھے ہوئے جو مسافرین ہیں وہ سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ تفرقہ بازی کے نتیجے میں، غلط فہمیوں کے نتیجے میں ہماری جو کوششیں ہیں، ہماری جو کاوشیں ہیں، یہ متفرق ہیں۔ ہم ٹارگٹ تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں اور کبھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اگر متفرق ہیں، اگر جدا ہیں، الگ ہیں، دعوت کے لیے اللہ نے کیا کیا تھا؟ سب سے پہلا کام، اوس اور خزرج کا معاملہ آپ دیکھیے کتنا عظیم تھا، کتنا بڑا تھا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کھائی کو پاٹا تھا۔ اللہ نے کہا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، اللہ رب العالمین نے تم کو وہاں سے نکالا۔ یہاں ایک نقطے کی بات سنیے، ابن قیم کہتے ہیں الانقاذ انما یکون بعد الدخول، جہنم کے گڑھے میں گرنے کے بعد اگر نکالتے تو یہ انقاذ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے شفا حفرۃ من النار، جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے، وہاں سے اللہ نے تم کو نکالا۔ تو جب کنارے تھے تو گرے تو نہیں تھے، انقاذ کیوں کیا؟ یہاں اصول کا قاعدہ آتا ہے الشیء اذا جاورہ اخذ حکمہ، جب کوئی چیز کسی کے بالکل قریب ہوتی ہے تو وہ اس کا حکم لے لیتی ہے۔ یعنی جہنم کے گڑھے کے اتنے کنارے کے اوپر تم کھڑے تھے کہ گویا کہ تمہارے داخل ہونے میں اور گڑھے کے اس کنارے کھڑے رہنے میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے وہاں سے کھینچ کر کے تم کو نکال دیا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اللہ نے صحابہ کے دلوں کو مربوط کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جوڑا تھا تاکہ صلاحیتیں متفرق نہ ہو سکیں، تاکہ صلاحیتوں کا ضیاع نہ ہو۔ جو جس چیز کے اوپر قادر ہو وہ دعوت اللہ کے میدان میں وہ معاملہ کرے۔ چنانچہ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، مثالیں بے شمار ہیں۔ اب سلوٹیں صدر جلسہ کی یہ بتا رہی ہیں کہ وہ ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ایک مثال کہہ کے اب اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اگر ہم جدا رہیں گے تو یہ ہمارے کردار میں نقص ہوگا، اور جب کردار میں نقص ہوگا تو دعوت کی اثر انگیزی کے اندر نقص ہوگا۔ اس لیے کہ کبھی کبھی گفتار سے وہ دعوت نہیں ہوتا ہے جو انسان کے کردار سے ہوتا ہے۔ ادب المفرد کا ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ امین هذه الامہ جن کو کہا جاتا ہے، جب خیبر فتح ہوا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو، وہاں خیبر کے یہود تھے، وہ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے، ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ زمین آپ ہمارے پاس رہنے دیجئے، ملکیت آپ کی ہوگی، کھیتی ہم کریں گے، جو غلہ نکلے گا اس کا نصف مدینہ منورہ ہم روانہ کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زمین حوالے کر دی، کہا تم کھیتی کرو۔ یہود شروع سے مکر کرنے والے، فریب کرنے والے، دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں۔ 1 سال 2 سال تک معاملہ ٹھیک رکھا، پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس سال تو قحط سالی ہو گئی، اس سال تو اناج میں کیڑا لگ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو بھیجا، جو خرس کرنے میں، اندازہ لگانے میں بہت مشہور تھے، بھیجا ان کو تجربہ تھا اندازہ لگانے کا، کہا کہ جائیے، اور جب کھیت پکنے کے قریب ہو جاتا، ابھی کاٹا نہیں جا سکتا لیکن پکنے کے قریب ہو جاتا، تو یہ جاتے تھے، ہر شخص کی کھیت میں حساب لگا کر کے اس کے نام کا اناج لکھ کر کے اس کے حوالے کر کے چلے آتے تھے۔ یہ کام تھا ان کا۔ عبداللہ ابن رواحہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں ادب المفرد میں، امام بخاری نے اس کو نقل کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک رات میں پہنچا خیبر، کردار کی بات ہو رہی ہے، کردار کی، کہ ایک رات میں پہنچا خیبر، جس گھر میں ٹھہرتا تھا وہاں پہنچا۔
رات کو دروازہ بند کر کے سو رہا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی. کہا کون ہے؟ کہا ہم لوگ خیبر کے یہودی ہیں. کہا کیا کام ہے؟ کہا آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کہا صبح جاؤ, صبح تو ہم آئیں گے تمہاری کھیتوں میں, اس وقت کیا ملو گے؟ کہا نہیں, ہم کو بہت ضروری کام ہے, اس وقت ہم ملیں گے. ابن حجر کہتے ہیں کہ اس طرح کی ضروری جتنے بھی کام ہوتے ہیں وہ سب کے سب رات کو انجام پاتے ہیں, دن کو نہیں ہوتا. اور یہ افسوس ہے کہ جب دنیا کی ساری دکانیں بند ہوتی ہیں تو روئے زمین پہ ایک دکان کھلا ہوتا ہے جہاں مومن اپنا ایمان بیچتا ہے, جہاں انسان اپنا کردار بیچتا ہے, جہاں کرداروں کا سودا ہوتا ہے, جہاں ایمانوں کی بولی لگائی جاتی ہے. عبداللہ ابن رواحہ نے دروازہ کھول دیا. یہ دونوں یہود داخل ہوئے. گفت و شنید کے بعد 2 اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی عبداللہ ابن رواحہ کے قریب کیا. کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے, مٹھائی ہے, بچوں کے لیے مٹھائی لے جائیے گا. یہی کہتے ہیں نا, آپ کا خرچہ ہے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ, اب آپ سوچئے, غور کیجئے, ایک داعی کا کردار دیکھیے. ہم اور آپ اگر ہوتے وہاں پہ تو ہم چپکے سے اشرفی کی تھیلی لا قدر اللہ اپنے جیب میں رکھتے اور کہتے چلے جاؤ, بھول جاؤ اس واقعے کو, ہماری اور تمہاری ملاقات ہوئی تھی, بھول جاؤ, کام ہو جائے گا, یہ کہہ دیتے. عبداللہ ابن رواحہ اور مومن کا ایمان اور اس کا کردار اس کی نگاہ میں کتنی قیمتی ہوتا ہے یہ دیکھیے. عبداللہ ابن رواحہ نے کہا یہودیوں کی بستی میں ہیں, ایمان کی حرارت کا اندازہ لگائیے. کہا فواللہ لقد جئتکم عند احب الناس الی, میں تمہارے پاس جس شخص کے پاس سے آیا ہوں وہ میرے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے. مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تھی. وَأَنْتُمْ یا یہود أَبْغَضُ عِنْدِي مِنَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ, اور تم میرے نزدیک سور اور بندر سے بھی زیادہ ناپسندیدہ ہو. وَلَكِنْ حُبِّي إِيَّاهُ, ان سے میری دوستی, وَبُغْضِي إِيَّاكُمْ, تم سے میری دشمنی مجھے اس بات کے اوپر آمادہ نہیں کرے گی کہ میں اس کے فائدے کے لیے اناج بڑھا کر کے لکھ دوں اور تمہارے فائدے کے لیے میں اناج گھٹا کر کے لکھ دوں. نہیں, جتنا ہے اتنا ہی میں لکھوں گا. وہ دونوں یہود آدھی رات کو اشرفی کی تھیلیوں کے ساتھ کانپنے لگے اور کہا واللہ بہذا قامت السماوات والارض, تمہارے اسی عدل و انصاف کی وجہ سے آج آسمان و زمین قائم ہے. یہ کردار تھا ایک داعی کا جو اس کے دعوت کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے, اس کی تبلیغ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. یہاں چند اور علمی نقاط تھے جو اب چھوٹ گیا. اقول قولی ھذا, بس انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے. اللہ رب العالمین جو کمیاں ہیں اللہ تعالی ہمارے اندر, آپ کے اندر, سب کے اندر اللہ رب العالمین ان کمیوں کو, خامیوں کو درگزر کرے. اللہ رب العالمین دلوں کو جوڑ دے. اللہ رب العالمین صلاحیتوں کو ایک کر دے. جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا.